اور والدین سے میری گزارش ہے، ماں باپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو دینداری سکھاؤ، اپنی اولاد کو مذہب سکھاؤ، مسلک سکھاؤ۔ بیٹیوں کو بیٹوں کو بہت پیار دو، لیکن یہ نظر رکھو بیٹیاں رہتی کس کے ساتھ ہیں، بیٹے رہتے کس کے ساتھ ہیں۔ بچیاں ناراض ہوگی تو معافی چاہتا ہوں، آپ میری بیٹیوں کی طرح چھوٹی بچیاں، لیکن بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے، اس کو 5 لاکھ کا زیور دے دو، مگر 50,000 کا اسمارٹ موبائل اس کو مت دینا۔ اگر بیٹیوں کو ضرورت پڑے موبائل دینے کی، بہت سادہ سا فون اٹھاؤ اور فون کاٹ دو۔ بیٹیاں جو واٹس ایپ چلا رہی ہے، بیٹیاں فیس بک چلا رہی ہے، یاد رکھنا ہمارے مذہب میں کم سے کم اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب بیٹیوں کو بہت محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی بہت بڑا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی کا مطلب سیدہ کائنات ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی کا مطلب سیدہ زینب ہے، زینب۔ اور ہمارے ہاں بیٹوں سے زیادہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی عزت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہزاروں فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو گھیر کر کہتے ہیں اے نازک جان سے پیدا ہونے والی نازک جان، جب تک تو اس گھر کے اندر رہے گی رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر رہیں گے۔ بیٹا پیدا ہونے پہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ بیٹے بھی نسلیں چلتی، لیکن بیٹیاں بہت اہم ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، آج بیٹیاں پکنک پر جا رہی ہے، ہم اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ بیٹیاں رات بھر سہیلی کے گھر رک گئی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہماری بیٹی کسی سہیلی کے گھر رات بھر کیسے رک سکتی ہے؟ ہماری بیٹی اسکول کالج کے علاوہ دیر سے تاخیر سے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ آزاد خیال لوگوں کا تو ہو سکتا ہے، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اسکول کالج جا رہی، ہماری مجبوری ہے۔ اس میں بھی علماء نے کہا کہ کالج کے دروازے تک کوئی محرم پہنچائے اور کالج کے دروازے سے ہی کوئی محرم اس کو اٹھا کر گھر لے جائے، یہ پابندی ہے۔ جو مذہب عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب عورت کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب عورت کو پکنک پر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب عورت کو نامحرموں کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب چچا کے بیٹے کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اکیلے گھومنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس سے تمہارا نقصان ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ نوجوان لڑکے لالچ دیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا نکل جاتا ہے، دوبارہ کبھی رخ بھی نہیں کرتا، زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہو۔ قوم کی بیٹیاں سن لو، ہر نعمت چھینی جائے گی تو دوبارہ محنت سے حاصل کر لو گی۔ تمہارا حیا اور تمہاری عصمت اور پاک دامنی وہ نعمت ہے، ایک بار گئی دوبارہ پھر نہیں مل سکتی، نہ خرید سکو گی نہ کسی دولت سے حاصل کر سکو گی۔ ایک عورت موت حاصل کر لے لیکن اپنی حیا کا سودا نہ کرے، اپنی پاک دامنی کا سودا نہ کرے، اپنی عصمت کا۔ بیٹیاں پڑھیں، بالکل پڑھیں، پڑھائے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں۔ آپ پڑھ لکھ لے رہے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کی ماں رو رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت بھی نہیں پوچھتا۔ جس ماں نے برتن جھاڑو کر کے آپ کو پڑھایا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جس باپ نے مزدوری کر کے لوگوں کی گالیاں سن کر اپنے پورے شباب کو جو ہے وہ تج دیا ہے، وہ جوان سے بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھاپے کی جھریوں میں تبدیل ہو گئی ہے، اور جوان ہونے کے بعد ایک بیٹی پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کر کے اپنے باپ سے کہتی ہے میں نے تو کسی مسلمان سے شادی نہیں کرنا، میں نے تو اسی سے کرنا جو میرا فرینڈ ہے، چاہے مذہب اس کا کوئی بھی ہو، مذہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی دن دکھانے کے لیے تم نے ڈگریاں حاصل کی تھی۔ میں یہاں بہت حق بجانب ہوں یہ کہنے میں، ایسی ڈگریاں جو ماں باپ کا غدار بنا دے اور بے ادب بنا دے، اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ جاہل اور ان پڑھ رہتے اور با ادب رہتے۔ بتائیے ایک ڈگری کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، پورے خاندان کی محنت ہوتی ہے۔ ایک بچہ اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے جب فیس بھری جاتی ہے تو گھر میں پکنے میں بھی کٹوتی ہوتی ہے۔ بہت سارے گھر میں ایسے جانتا ہوں، مالیگاؤں میں، ہمارے یہاں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں پتا، چائے اور بسکٹ پر وہ اپنی رات گزارتے ہیں، رات کا کھانا ان کے گھر نہیں بنتا۔ یہ ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا۔
پڑھنے والے بچوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ پڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کو محنت کتنی، جب وہ لاکھوں روپے کی فیس بھرتے ہیں نا، کہیں وہ بھیک بھی مانگتے ہیں، گھروں کے اندر اپنے دوسرے بچوں کو کھلانے پلانے میں کٹوتی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے عید کے کپڑے بنانے میں کٹوتی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کو، ضمیر کہتا ہے کہ مت مانگ، لیکن پھر بھی اپنے ضمیر پر پتھر رکھ کر، یوں کہہ لیں ہمالیہ سے زیادہ وزنی غیرت کا، بلکہ بے غیرتی کا پتھر رکھ کر کے وہ اپنی غیرت کا سودا یوں کرتے ہیں کہ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں، کسی سے بھیک مانگتے ہیں، کسی سے کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے آپ ڈگری ہولڈر بنتے ہو، آپ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر یہ سب بنتے ہو، اور اس کے بعد بیٹی اگر آستین چڑھا کے کہے گی کہ مسلمانوں میں میرے معیار کا کوئی نہیں، میں تو اپنے فرینڈ سے شادی کروں گی، تو اس وقت تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے تمہاری تعلیم کے لیے بھوکی رہی، جس نے تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں کو یہ کہہ کر کے سلایا کہ بیٹا تمہاری بہن کی فیس بھر دی نا، تو ہمارے گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم راشن بھر سکے، چلو آج چائے پی کر سو جاتے ہیں، آج کھچڑی کھا کے سو جاتے ہیں، آج پانی پی کے سو جاتے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد آپ ڈگری ہولڈر بننے کے بعد آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بھول جاتے ہو، ان سے بغاوت کرتے ہو۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو کانٹا نکالتا ہے نا، اس کا بھی احسان یاد رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس ماں باپ نے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچایا، اگر آپ ان کا احسان بھول جاؤ گے، آپ دنیا میں سب پالو گے لیکن کبھی خوشی نہیں پا سکتے، کیونکہ میرا مذہب یہ کہتا ہے جو ماں باپ کو ناراض کر کے حج کے لیے جائے، اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والوں کا اللہ حج قبول نہیں کرتا، تو ماں باپ سے بغاوت کرنے والوں کی شادیوں میں اللہ کیا خوشی عطا فرمائے گا، اللہ کیا انہیں چین عطا فرمائے گا۔ آج بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، باغی ہو رہی ہے، بیٹے پڑھ رہے ہیں، نہیں میں نے تو فلاں کے ساتھ بھاگنا ہی ہے، تم نے جو چنا ہے مجھے وہ نہیں چاہیے، میں نے جو چنا ہے وہ چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں، اور میں ایمان لگتی بات کہہ رہا ہوں، آج بیٹیاں تیزی کے ساتھ جو ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خیال ہے ہمارا معیار بہت بلند ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، ڈگری کی اہمیت دنیا میں ہے، کسی بھی ڈگری کی اہمیت آخرت میں نہیں۔ ساری ڈگریاں کاغذ کے یہ ٹکڑے قبر کے باہر رہیں گے، قبر میں جو ڈگری جائے گی اسے صرف ایمان کی ڈگری کہتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی ڈاکٹر بن کر، ٹیچر بن کر، انجینئر بن کر، جج بن کر اسلام سے بغاوت کر رہی ہے اور اسلام چھوڑ کر جا رہی، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈگری کی اہمیت صرف دنیا میں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا معیار ایمان ہے، ایمان۔ اگر کوئی بیٹی بہت بڑی عالمہ بن کر، فقیہ بن کر، ڈاکٹر ٹیچر بن کر، اگر اس کو اپنا جو ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ملتا، صرف ایمان کی خاطر وہ کسی کو قبول کر لیں، تو اس کو کسی عالم کی دعا ملے نہ ملے، کسی پیر کی دعا ملے نہ ملے، گنبد خضرا میں آرام کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا اس کو ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ ایمان بچانا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو خاص نصیحت، اگر پڑھ لکھ کر آپ یہ سوچتی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی میرے معیار کا نہیں ہے، میں نے کسی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، تو یاد رکھنا کہ آپ کسی مذہب میں بہو بن کر جاؤ گی، زندگی میں کبھی وہ آپ کو بہو کی حیثیت سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بیٹیاں جو بہت پڑھ لکھ کر کے بھاگنے کی کوشش، آپ ایسی نہیں ہو، لیکن میں حفظ ما تقدم کے تحت ویکسین کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹیکے کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بیٹی بھاگ کر کے بہو بنتی ہے، آخری دم تک سماج کی عورتیں اس کو بہو کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرتی۔ ایک بات۔ تیسری بات، جس کے ماں باپ بھاگ کر اور بھگا کر شادی کرتے ہیں، ٹھیک 18-19 سال کے بعد جب ان کے بچے شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، تو شریف گھرانے سے ان کے یہاں رشتے نہیں آتے، لوگ باتیں کرتے ہیں جس کے باپ نے بھاگ اور بھگا کے شادی کیا تھا اس کا بیٹا کیا، جس کی ماں بھاگی تھی اس کی بیٹی کیا۔ تو اپنے چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو، تباہ مت کرو۔ اور رہی بات کہ کون کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے، بحیثیت مومن آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ بھاگ کے جاؤ، لو میرج کرو یا ارینج میرج کرو، ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، اس سے کم اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔
کیا نبی کے بیٹے بھی اتنے سخت دل ہوتے کہ اپنے سوتیلے بھائی کو مارے کنویں میں ڈالے؟ کبھی کوئی مثال دیکھی نبی کی اولاد؟ بھائی عالم کی اولاد اتنی سخت دل نہیں ہوتی، نبی کی اولاد اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی کو مار کے کنویں میں ڈال دے پھر بیچ دے؟ لیکن اللہ ہے۔ زلیخا لکھی تھی یوسف علیہ السلام کے مقدر میں، اور یوسف لکھے تھے زلیخا کے مقدر میں۔ یوسف رہتے ہیں ملک شام میں، زلیخا رہتی ہے مصر کے 1 مہینے کے فاصلے پر۔ اب ان دونوں کو ملانا ہے، ان دونوں کی شادی کرانا ہے، کرائیں کیسے؟ یوسف مصر آ نہیں سکتے، زلیخا مصر آ نہیں سکتی، تو کیا کیا؟ زلیخا کو مصر کے بادشاہ کی بیوی بنا کر مصر بلایا، اور حضرت یوسف کو کیسے ملایا کہ بھائی کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی، مارو گے، پیٹو گے، کنویں میں ڈالو گے، بیچ دو گے، تو میرا یوسف کہاں پہنچے گا غلام بن کر؟ مصر پہنچے گا۔ بھائی غلام بنانا مقصد نہیں تھا، جو مقدر میں زلیخا لکھی تھی وہاں تک پہنچانا مقصد تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قدرت یوں انتظام کرتی ہے۔ قدرت کے دیکھیے، حضرت امام علی مقام کی بیوی کہاں سے آئی؟ ایران سے آئی۔ ایرانیوں کے ساتھ کب مدینے والوں نے رشتے کرنا تھے؟ ایران کی جنگ ہوئی، کنیز بن کر کے آئی، امام حسین نے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ تو جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس نے اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ملنا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جلدی مت کرو، ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، اور میری بچیوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا دانہ کوئی نہیں کھا سکتا، تو آپ کے مقدر کی لکھی ہوئی بیوی اور لکھا ہوا شوہر کوئی کیسے اچک سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ وقت ختم نہیں ہوا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہاں، کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حمزہ عینی۔ ان کے پاس ایک پنڈت جی آئے، اور پنڈت جی نے کہا کہ حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ علامہ حمزہ عینی مہاریروی سے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے آپ کے یہاں یہ عقیدہ ہے تقدیر کا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یہ بتائیے کہ اس دانے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ وہ بہت بڑے ولی تھے، صاحب کشف تھے۔ انہوں نے کہا پنڈت جی یہ جو چاول کے دانے ہیں نا، ان پر کاش گنج میں مہاراجہ شریف کے